نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ محترم ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام اور ذی الحجہ یہ دو مہینے قربانی کے مہینے کہلاتے ہیں، شہادتوں کے مہینے کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ قربانی شروع ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور ختم ہوتی ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 18 ذی الحجہ کو داماد رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بہرحال آج 1 محرم الحرام ہے اور آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسلام کو مٹانے چلے تھے اور اسلام پر فدا ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ ایک دن اپنی تلوار نکال کر، اپنی شمشیر نکال کر چل پڑے کہ آج اسلام کی جڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا۔ آج دنیا میں اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ ننگی تلوار لے کر نکل پڑے۔ کفار قریش، کفار مکہ خوش ہو رہے تھے کہ عمر بہت بہادر ہیں۔ عمر جب کسی کام کی ٹھان لیتے ہیں تو اس کام کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج ننگی تلوار لے کر نکل پڑے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ آج میں اسلام کی جڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھو، وہ تو ایمان لے آئے ہیں۔ تو ان کا غصہ ڈبل ہو گیا، غصے میں لال پیلے ہو گئے اور فوراً اپنے بہن بہنوئی کے گھر واپس پلٹے۔ وہ دونوں قرآن شریف سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو قرآن کریم کے ورق اٹھا کر رکھ دیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سیکھنے کی آہٹ کو سن لیا تھا تو انہوں نے انہیں کہا کہ تم دونوں ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کو، بہنیں کو، دونوں کو مارا اور اس قدر مارا کہ وہ دونوں زخمی ہو گئے، ان سے خون بہنے لگا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا کہ عمر کچھ بھی ہو جائے، ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم اسلام سے نہیں پھریں گے، چاہے مارتے مارتے تم ہماری جان ہی کیوں نہ لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ کچھ ٹھنڈے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا لاؤ، تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی بہن نے قرآن کے ورقے لا کر پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ عمر یہ قرآن ہے، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے اور قرآن کریم کی تلاوت جو تھی انہوں نے شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی گئیں اور اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اترتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر جاتے ہیں۔ دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پر دروازے کے سوراخ سے دیکھا گیا کہ باہر کون ہے۔ دیکھا کہ عمر ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو سب لوگ گھبرا گئے کہ آخر کیا کیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دروازہ کھولنے کی اجازت دیجیے، اگر سیدھے
کے راستے سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے کچھ غلط ارادہ ہے ان کا تو ان کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے تشریف لے گئے اور حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر کہا کہ عمر کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ پر ایمان لانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو تمام صحابہ کرام نے اس وقت زور سے نعرہ تکبیر کہا، سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مکے کی جو پہاڑیاں تھی وہ گونج اٹھیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اسلام دین برحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ آج مکے میں، آج کعبے کے اندر ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو لے کر کعبے کے اندر پہنچ گئے، کعبے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں آج ایمان لا چکا ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سب ٹوٹ پڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے، لڑتے دوپہر ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت وہاں پر نماز ادا کی، کھلا نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ عمر ہیں جب یہ بولتے ہیں تو قرآن وہ الفاظ لے کر اتر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ عمر ہیں فرمایا کہ قرآن ان کی رائے کے مطابق اترا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ازواج مطہرات کو پردے کے اندر رہنا چاہیے۔ قرآن حکم لے کر آ گیا کہ تمام مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ یہ عمر وہ عمر ہیں کہ جب یہ کسی راستے پر جاتے ہیں، اگر شیطان وہاں پر ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں فرمایا کہ جب یہ امیر المؤمنین بنتے ہیں تو ایران کا بادشاہ جو اس وقت سپر پاور طاقت تھی، جیسے کہ آج کے وقت میں امریکہ، اسی طریقے سے ایران اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت تھی۔ ایران کا بادشاہ جب حضرت عمر کا نام سنتا تھا، جب حضرت عمر کا نام سن کر کپ کپا جاتا تھا۔ حضرت عمر وہ عمر ہیں فرمایا کہ انہوں نے 1003 شہروں کو فتح کیا ہے، 24 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کا پرچم پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں تک لہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف کی داستان آج تک سنائی جاتی ہیں۔ دنیا غیر مسلم آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کی مثالیں پیش کیا کرتی ہیں۔ اور میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عمر ہیں کہ جب ان کا دور تھا عدل و انصاف دنیا میں آ چکا تھا، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر چیز کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کیا کرتے تھے، ہر چیز میں عدل و انصاف رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا عدل و انصاف کیا کہ عدل و انصاف کا جب نام آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تصویر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ انسانوں میں یعنی انبیاؤں کے بعد سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، انہوں نے ایک پرچہ دیا تھا کہ میری تدفین کے بعد اس پرچے کو کھول کے دیکھنا، جس میں نام لکھا ہو، اس پرچے پر جس کا نام لکھا ہو اس کو تم بلا چونچرا اپنا امیر منتخب کر لینا۔ کھول کے دیکھا گیا تو اس پرچے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ عمر ہیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج 1 محرم الحرام کو شہید ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں جب رات ہوئی تو کنکریوں کا بستر بچھا کر وہیں پر ہی لیٹ گئے۔
جب لیٹے تو دیکھا کہ آسمان میں ستارے کبھی بڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب صبح قریب ہونے لگی تو اٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی حال کچھ اسی طریقے سے ہے، میں نے خلافت کے دائرے کو کچھ اسی طریقے سے سنبھالا ہے، میرے اوپر بھی کئی طرح کے ادوار دور گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ اب میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خلافت کا بار اب مجھ سے نہیں اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنے راستے میں شہادت دیجیے اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں دفن عطا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا دائرہ خلافت بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، اور توریت میں یہ بات لکھی تھی کہ اب آپ کا دائرہ خلافت اتنا ہی رہے گا، اب آپ اپنے 2 ساتھیوں سے ملنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تورات میں میرا بھی ذکر ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، انہوں نے فرمایا کہ اے کعب، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ایک غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا، جس کا نام تھا ابو لولو، وہ ایران کا تھا، وہ مجوسی غلام تھا۔ وہ جب یہ خبر سنتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی تو وہ جل بھن جاتا تھا، اور خاص طور سے جب ایران کے کسی جگہ کی فتح ہونے کی خبر آتی تھی تو اسے اور زیادہ کڑن ہوتی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنا انتقام لینا چاہتا تھا، وہ اپنے ہم وطنوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے آقا سے بات پرس کیجئے اور اس سے کہیے کہ میرا ٹیکس کم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا آقا کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کوئی زیادہ نہیں ہے، تم جیسے آدمی کے لیے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں مغیرہ کو اس سے کم ٹیکس لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تو وہ اور زیادہ جل بھن گیا، تو ایک مرتبہ وہ چلا گیا، تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ تم چکی بہت اچھی بناتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے چکی بناؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی مثال مشرق اور مغرب میں گونج اٹھے گی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بصیرت کی نگاہ سے اسے دیکھ لیا اور فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں تمہارا ایسا قتل کروں گا جس کی مثال مشرق و مغرب میں گونج اٹھے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال جب ہوگا تو اس سے مشرق و مغرب سب میں خبر پھیل جائے گی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، یہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اپنا خنجر اپنے ازار بند میں چھپا کر لایا تھا، زہر میں بھجا ہوا خنجر لے کر آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور نماز پڑھانا شروع کی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اس خنجر سے وار کرنا شروع کر دیے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، آپ کھڑے ہونے کی تاب نہ لا سکے، آپ گر پڑے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر انہیں آگے کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ امام المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی مملکت میں جس طریقے سے دوسری چیزوں کی اہم ذمہ داری ہوا کرتی ہے،
اسی طریقے سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس نے آپ کے اوپر خنجر سے وار کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، بازو پکڑ کے آگے کیا، انہوں نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا کہ وقت کا خلیفہ زمین پر گرا ہے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا خلیفہ زمین پر گرا پڑا ہے، 24 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والا خلیفہ زمین پر گرا ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ رب کا حکم ہے، نماز ہو رہی ہے تو پہلے نماز کو پورا کیا جائے، یہی بندگی ہے کہ اپنے تمام غموں کو بھلا کر رب نے جو حکم دے دیا ہے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، نماز پڑھائی، نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اکٹھے ہو گئے، آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سب آپ کو دعائے صحت دینے لگے، سب آپ کی شفا یابی کی دعا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر پہنچایا گیا، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا، کیا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ایک مجوسی غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ میرے خون کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے۔ طبیب کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا، اس نے دوا پلائی، وہ دوا زخموں کے راستے سے باہر آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب دوا نہیں، دعا کام کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنی روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ دریافت کرو، یہ سوال کرو کہ عمر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حبیب کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے عمر کو کچھ زمین عطا فرما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب یہ درخواست سنی تو انہوں نے فرمایا کہ ویسے تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھی تھی، لیکن چونکہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس لیے میں یہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے خالی کرتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کر آئے، تو جب انہوں نے اس خبر کو سنا تو وہ سجدہ شکر میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، اور پھر کچھ 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر گئی 3 دن کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج عدل و انصاف کا بادشاہ، عدل و انصاف کا پرچم بلند کرنے والا آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دنیا آج حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کرتی ہے، دنیا آج عمر بن خطاب چاہتی ہے، ان جیسا عدل و انصاف والا دنیا میں آج کہیں نہیں ملتا۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، 4 دانگ عالم میں پھیل گئی، مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور دشمنان اسلام خوشیاں منانے لگے کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اسلام کے ایک عظیم لیڈر، اسلام کے ایک عظیم سپاہی آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہرحال تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔